السلام علیکم۔ پاکستان کے سب سے مقبول اور ہر دل عزیز عالم دین مولانا طارق جمیل کتوں کے نرغے میں میرا خاص موضوع رہے گا اس ولاگ میں۔ بہت ہی خاص ولاگ ہے۔ شروع میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس ولاگ کو ضرور نہ صرف آپ نے مکمل دیکھنا ہے، میرے نوجوانوں نے، میرے بچوں نے، میرے پاکستانیوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے۔ اگر آپ کو میرا کوئی سیاسی تجزیہ پسند آ رہا ہے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور دوسرا یہ کہ وقت کے فرعونوں، وقت کے یزیدوں نے مجھ جیسی سچ کی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان ایک فائر وال لگائی ہے۔ اس فائر وال کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے آپ ضرور کومنٹس بھی لکھا کریں۔ آپ کے کومنٹس، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ تو میں آپ کو یہ دعوت عام ہے، آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، حق اور سچ کے اس سفر میں طارق خان کے ہم سفر بنیے۔ بغیر کسی توقف کے اپنے موضوعات پر آتا ہوں اور اپنے موضوع پر طارق جمیل پر بھونکنے والے کتوں پر میں بعد میں بات کروں گا۔ پہلے ذرا اقبال کے، مجھے پتہ ہے اقبال سے تو پاکستان کا بچہ کم از کم پڑھا لکھا طبقہ محبت کرتا ہے۔ یہ میرے پاس ہے بال جبریل۔ اچھا، بانگ درا اپنی جگہ، لیکن اقبال کی جو سب سے خاص شاعری مجھے لگی ہے وہ بال جبریل میں ہے، ضرور پڑھیے گا۔ کچھ اشعار: پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی، میں نے تو کیا پردہ اسرا کا کبھی چاک، دیرینہ ہے تیرا مرض کور شاہی۔ چلیں، اقبال کے بعد آپ آتے ہیں عہد حاضر میں مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہاں پر مومن آج کے زمانے میں بے تیغ لڑنا تو چھوڑیے، اس کے پاس جدید ہتھیار ہوں، اس کے پاس ایٹم بم ہوں، جدید ترین جنگی طیارے ہوں، لیکن مومن لڑنے کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، دنیا کے ماں و دولت کے حصول کے لیے بالکل چاق و چوبند، لیکن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے ماضی قریب میں بہت کم ہی مثالیں نظر آتی ہیں کہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے وہ اترے اور لڑے۔ بہرحال اب میں طارق جمیل پر آتا ہوں۔ اس موضوع پر اسے اس وقت ادھارے ہی چھوڑیے، کیونکہ اس وقت میں دکھی بھی ہوں، میں بہت دکھی ہوں۔ 50 سال سے، میرے خیال میں زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا، کافی طویل عرصے سے طارق جمیل کو میں خود سنتا آیا ہوں۔ وہ مرد حق، مرد مومن 50 سال سے اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، یہ نعرہ لے کر دنیا کے کونے کونے میں گھوم رہا ہے، پاکستان کے کونے کونے میں گھوم رہا ہے۔ اور اس کی صدا میں مختصراً اگر تعارف کراؤں تو طارق جمیل کا تعارف یہ ہے، وہ آواز ہے اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اب طارق جمیل صاحب کو لے کے حالیہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، اسرائیل امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے، آپ نے دیکھا۔ عالم اسلام سے، پورے عالم اسلام سے، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام جو مسلمان ہیں وہ ایران کے لیے انہوں نے آواز بلند کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حکمرانوں نے عام مسلمانوں کی آواز دبانے کے لیے گولیاں بھی چلائی ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی، کراچی، اسلام آباد، سکردو، چترال وغیرہ میں، گلگت میں 35 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ تو شہید ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ جانتے ہیں جب حملہ ہوا اور علی خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا
تو میں شہید کہہ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا، میں کھل کے کہہ رہا ہوں۔ اچھا مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، اس ولاگ کو تھوڑا لمبا بھی ہو جائے، دیکھنا مکمل ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں خود اقرار بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میں اسلام کو کے علاوہ، دیکھیں، میں اسلام کو دنیا کا سب سے بڑا سچ اور حقانیت مانتا ہوں۔ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سچ جانتا ہوں، یہ میرا کامل عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دنیا میں کوئی بھی شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ پکی بات ہے وہ مسلمان ہے۔ اس کو کافر کہنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے، اسے کافر مت کہیں۔ اور یہ صرف ٹیک دینے والے آپ کو، ہاں قادیانیت کا مسئلہ اور ہے۔ اچھا یہ بات میں کلیئر واضح کرتا چلوں، قادیانیت کا مسئلہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قادیانی لعنتی ملعون ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری نبی ہی نہیں مانتے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ وہ لیٹرین میں مرنے والے مرزا قادیانی کو، اس کو بھی وہ اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اس لیے وہ تو اسلام سے خارج ہیں، انہیں تو مسلمان نہیں مانا جا سکتا۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو طارق جمیل پر بھونکنے والے کتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، ان کے صحابہ پہ آ جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے؟ مجھے سوال کا جواب دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، بلکہ اس کے بعد کے زمانوں میں بھی آ جائیں، تو جو قرون اولیٰ میں جائیں اگر، تو وہ دیوبندی تھے، وہ بریلوی تھے، وہ تشیع تھے۔ مجھے اس سوال کا جواب دو۔ اب طارق جمیل صاحب نے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، موضوع کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا، میں نے مختصر بات کرنی ہے، بات ختم بھی کرنی ہے، لیکن آپ نے جانا کہیں نہیں ہے۔ چینل کو لائک سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میرے ساتھ جمے رہیں۔ اصل بات تو میں نے آگے کرنی ہے ابھی۔ طارق جمیل صاحب نے دعا کی ہے ایران کے لیے، میں بھی کرتا ہوں، آپ سب کو کہتا ہوں کرو، سب اپنے مسلمان بھائیوں کو میں کہتا ہوں ان کے لیے دعا کرو۔ عملی طور پہ تو تم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، تم اس قابل ہو ہی نہیں ہیں، اس کی کچھ مدد کرو، چوڑیاں پہنو، بیٹھو، ثواب زرعین حاصل کرو، دعا تو کرو کم از کم۔ طارق جمیل صاحب نے بھی یہی کیا ہے۔ اور دعا کے بعد سوشل میڈیا پر، میں نام نہیں لیتا دیوبندی بریلوی کسی کا، لیکن مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ بہت سے ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے اپنے خاص طور پہ فیس بک اکاؤنٹ پر، بلکہ یوٹیوب پر بھی کچھ ویڈیوز تک بنا ڈالیں کہ طارق جمیل صاحب بھٹکا ہوا انسان ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے خیال میں طارق دیکھیں، جو سچ طارق جمیل صاحب ایک عظیم انسان میں اسے گنتا ہوں، جوڑ رہا ہے مسلمانوں کو، جوڑ کی باتیں کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اٹھ گئے ہیں وہ کتے بھونکنا شروع ہوئے ہیں جو توڑ کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو میں آپ کی یہ محنت کروں گا اپنے نوجوانوں سے، خود اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، اور اس کے بعد خدا کے لیے ان صفوں میں جاؤ جو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، ان گمراہوں کی صفوں میں مت جاؤ جو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ توڑنے والے ہیں جو یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ بھونکنے والے کتے ہیں۔ آپ آمین کو ہو۔ طارق جمیل نے جو دعا کی ہے اپنا، انہوں نے کہا ہے میں نے قنوت میں بھی ان کے لیے بہت اچھا کیا ہے، دعا کرنی چاہیے آپ کو۔ اچھا، اس جنگ کا ایک بہت بڑا مجھے نظر آیا ہے، جو اس جنگ کا ایک مثبت پہلو ہے جو عالم اسلام کو، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم چھوٹے تھے، میں اہل تشیع نہیں ہوں، ایک بات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اہل تشیع نہیں ہوں، میں بہت سی چیزوں سے اپنے اہل تشیع بھائیوں سے، میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں، وہ میرے مسلمان بھائی ہیں، لیکن میں ان سے اختلاف بہت سے رکھتا ہوں۔ اہل تشیع میں، خاص طور پر اہل تشیع میں کچھ ایسے جو صحابہ کرام پر لہن تان کرنے والے ہیں، جو عائشہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہا، جو کہ ہماری ماں ہیں، ہماری ماں سے بلکہ بڑھ کے ہیں، ماں سے بھی حضرت عائشہ ہوں یا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ہماری ماں سے بھی ان کا مقام اوپر ہوتا ہے۔ ان پر جو کرتے میں ان کو نہیں مانتا، لیکن اوورآل اہل تشیع
میں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت سے اختلافات اپنی جگہ. اب انہوں نے یہ جنگ کی ہے، اسلام کی حفاظت کی جنگ کی ہے، تو اسلام کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. اسرائیل کے لیے دیکھیں، وہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے لڑ رہے ہیں. ان پر حملہ کیا ہے، جہریت کی گئی ہے. ایران نے جا کر حملہ نہیں کیا کسی ملک پر، وہاں سے آ کر حملے کیے ہیں. اور ہمارے مسلمان ملک کچھ ہیں جہاں ان کی ایئر بیسز ہیں، وہاں سے حملے ہو رہے ہیں ایران میں. جواب میں ایران تو وہیں حملہ کرے گا جہاں سے اس پر حملہ ہوا ہے. بہرحال طارق جمیل صاحب کی دعا کے بعد یہ جو بکواسات آئی ہیں، میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، یہ سوچو، طارق جمیل صاحب نے ایران کے لیے دعا کی ہے. ان بھونکنے والے کتوں سے میں کہتا ہوں، تم چلو، تم نیتن یاہو کے لیے دعا کرو. وہ سنی مسلمان ہیں، نیتن یاہو دیوبندی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بریلوی ہے. نیتن یاہو دیوبندی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ وہ ہے، بلکہ یہ دونوں اہل حدیث ہوں گے. ان کے لیے پھر تم دعا کرو، مسجدوں میں جاؤ، جمعے کو خطبے میں حمد کرو، حمد کرو. طارق جمیل نے ایران کے لیے دعا کی ہے، علی خامنئی کی شہادت پر دعا کی ہے. تمہارے خیال میں علی خامنئی اچھا مسلمان نہیں ہے، وہ دیوبندی نہیں ہے، علی خامنئی بریلوی نہیں ہے، علی خامنئی اہل تشیع نہیں ہے، علی خامنئی اہل حدیث نہیں ہے. تو چلو، ڈونلڈ ٹرمپ دیوبندی ہے بھائی، اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دو. شرم آنی چاہیے. اس حد تک آپ گر گئے ہو. صرف اپنی سیاسی اپنا فن خطابت کے زور پر آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، تو آپ کو شرم نہیں آتی. ان کو شرم آنی چاہیے. اور جو نوجوان ہیں، میں پیغام اصل یہ دینا چاہتا تھا، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے پاکستانیوں، میرے مسلمانوں، میں ایک عام سا مسلمان ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں. دین سے مجھے محبت بہت ہے. میں دین کا بڑا اچھی عمیق، بڑا باریک کر کے تفاسیر کا بھی مطالعہ کرتا ہوں، احادیث کا بھی اور تاریخ کا بھی. لیکن دینی حوالے سے یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میں پولیٹکس پہ اپنا تجزیہ دیتا ہوں زیادہ تر، جو میری باپ سے بات چیت ہوتی ہے. دینی امور کو اس لیے نہیں چھیڑتا کہ میں عالم دین نہ ہوں، تو مجھے خوف رہتا ہے اس بات کا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ میرے نبی کا یہ کہنا ہے اور میرے اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے. لہذا میں اللہ کے خوف سے کہ میں ایک قرآن کی آیت لیتا ہوں، غلط ترجمہ کر دوں گا تو میرے اللہ کا عذاب آئے گا، اس ڈر سے. ورنہ میں نے قرآن کا بڑا اچھا مطالعہ کیا ہوا ہے. یہ جو آپ کو کر رہے ہیں طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، میں نے مختصر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی مؤثر آواز دی ہے، اور ان میں جلیسٹی ہے. کیونکہ جو عزت اللہ تعالیٰ نے طارق جمیل صاحب، ایک تو ہر مکتب فکر کے لوگ اسے قبول کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا انداز بیاں ایسا ہے کہ ہر آدمی کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو رہی ہے. ایون کی خواتین، میں اپنا آپ کو یقین کریں، میری وائف ہے، وہ بھی طارق جمیل صاحب کے بیان ہر وقت سنتی رہتی ہیں. خواتین بھی سنتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے. اب یہ جو بھونکنے والے کتے ہیں، ان کو جیلیسٹی ہے کہ جو عزت اور مقبولیت اللہ نے دی ہے طارق جمیل کو، ان کو وہ مقبولیت نہیں مل رہی. ان کے لوگوں نے نام بگاڑے ہوئے ہیں. عوام کو پتہ ہے، اکثریت کو پتہ ہے کہ یہ حرام خور ہیں، یہ باتیں کرنے والے ہیں، یہ حرام خور ہیں. یہ اپنی تقریریں بیچتے ہیں، یہ دین فروش ہیں. یہ سورہ بقرہ کا 7واں رکوع ہے، جس میں یہود و نصارہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اپنے چرچز کو دین فروشی کا اڈا بنا لیا. ان کے راہبوں نے وہ دین کی، یہ تو بعد میں 14ویں 15ویں صدی میں آ کے وہاں پر مثبت تبدیلیاں آئی ہیں، تو انہوں نے وہ تعویذ دینے شروع کر دیے. انہوں نے دربار شریف میں جا کر حرس شریف، یہ ساری چیزیں وہیں سے نکلی ہیں. تو ان کی تقلید کرنے والے ہیں یہ دین کو بیچتے ہیں، اور دین کے نام سے انہیں اگر تقریر کرنی آتی ہے تو پیسے لا کے جا کے پاکستان پورا میں گھومتے ہیں اور پیسہ لے کے تقریر کرتے ہیں. اور یہ ان موضوعات پر تقریریں کرتے ہیں. بےغیرتی کی حد دیکھیے، ان کا موضوع کیا ہے. یہ ان ٹاپکس پر تقاریر کرتے ہیں جن میں اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے. آپ اس بات پر غور کیجئے گا. میں نام کسی کا نہیں لے رہا، جو بھی کر رہا ہے وہ یہی ہے. ہمارا قرآن ہے،
کہ میرے پیچھے 2-3 تفاسیر رکھی ہوئی ہیں. جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، میں کسی کا نام لیتا ہی نہیں ہوں، اہل تشیع ہو. قرآن ایک، وہ اقبال نے بھی کہا ہے، حرم پاک ایک، اللہ قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. ہمارا اللہ ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا ملک ایک، ہمارا وطن ایک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ یہ ملک بنا. اور اس کے بعد یہ فرقے کیسے، کہاں کی یہ ذاتیں پاتیں. بھائی اگر اختلاف رائے چھوٹا موٹا ہے، نماز ہماری ہے، قبلہ حج ادا ہوتا ہے، جو دین کی لازمی چیزیں ایمانیات میں آتی ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسول، ہم ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، سارے رکھتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تو ہے. اور جہاں تک طارق جمیل کا تعلق ہے، اس نے پوری زندگی اللہ کی توحید بیان کی ہے. خرابی یہاں پیدا ہوئی ہے کہ اہل بیت سے اس نے گلدستہ اہل بیت ایک کتاب بھی لکھی ہے طارق جمیل صاحب نے. اس میں اس نے اہل بیت کی عظمت بیان کی ہے. تو کیا میرے دیوبندی، میرے سنی، ان سے میں پوچھتا ہوں طارق جمیل نے یہ گناہ کر دیا اور تم کہتے ہو وہ شیعوں سے محبت کر رہا ہے. تم مجھے بتاؤ، جو بریلوی اور دیوبندی ہو خاص طور پر جو بھی ہیں، آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھتے؟ کچھ اللہ کا خوف کرو، بغض علی میں اتنے مت گر جاؤ. ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے. اور نبی کے کنوں پر بیٹھنے والے حسین رضی اللہ عنہ سے تم محبت نہیں رکھتے؟ تمہارے خیال میں حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے کربلا آئے، اقتدار کی بھوک میں آئے تھے، اقتدار کے لیے آئے تھے. کیا اختلاف تھا یزید سے؟ اچھا، ہمارے ایک دو عالم دین، ان کا میں حوالہ میں نام کسی کا نہیں لوں گا، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے. وہ کہتے ہیں مدینہ سے بغداد کے راستے میں کربلا آتا ہی نہیں ہے. ذرا گوگل میپ کھولو، مدینہ سے کہتے ہیں کربلا آتا ہی نہیں ہے. تو کربلا کیا افریقہ میں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جنگ ہی نہیں ہوئی، کربلا کوئی ہوا ہی نہیں ہے. تو یار کچھ شرم کرو. تم دیکھو، تم یزید کی حمایت میں یا تو کھل کے اعلان کر دو تم یزیدی ہو، اگر تمہیں اتنی محبت ہے اس کی حمایت میں. چلو یہاں تک تو ہم بھی مانتے ہیں، تاریخ میں اس میں چلو حسین رضی اللہ عنہ، میں آپ کو کہتا ہوں جو ان کو میں جواب دے رہا ہوں. حسین رضی اللہ عنہ کو وہ کہتے ہیں کہ یزید کے حکم پر قتل نہیں کیا گیا، یزید بے قصور ہے. یہ یزید کو مبرہ کرنے کے لیے مان لیتے ہیں. حکومت کس کی تھی؟ یزید کی تھی. قتل کس نے کیا؟ شہید کس نے کیا؟ شمر نے. جس نے شہید کیا ابن زیاد نے، وہی تھے کربلا، وہی تھے نا. اب جنہوں نے شہید کیا عبد الرحمن بن ملجم نے کیا، جس نے کیا، اس کے بعد 2-3 سال وہ اقتدار میں بھی رہا. یزید نے قاتلین حسین رضی اللہ عنہ ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ ان کو عہدوں سے ہٹایا کیوں نہیں؟ یہاں تک بھی اس نے نہیں کیا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ سزا دینا تو دور کی بات، ان کو ان کے عہدے سے بھی نہیں ہٹایا بلکہ اور زیادہ عہدے دے دیے. تو یہ کہنا کہ وہ اس بات میں نہیں ہے، بالکل کربلا کا واقعہ ہے، حقیقت ہے. اور حسین رضی اللہ عنہ یزید کا جو اسے جس طرح مسند اقتدار پہ لایا گیا، اس طریقے سے اسے اختلاف تھا، اس لیے حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت نہیں کی. بہرحال اس وقت تو میرا موضوع وہ نہیں ہے، کسی وقت اس پر واقعہ کربلا پر میں کھل کے ذرا گوگل میپ آپ خود کھول لو. اور جو عالم دین یہ کہتا ہے کہ کربلا تو بغداد کے راستے میں آتا ہی نہیں ہے، آپ گوگل میپ کھولو، میں آپ کو دکھا بھی دیتا. میرے پاس اسکرین نہیں ہے بڑی اس وقت، تو میں کوشش کرتا ہوں بڑی اسکرین ایک لے آؤں
تو آئندہ میں ولاگز بناؤں گا. واقعی نقشوں کی مدد سے سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے. میں تو جغرافیہ کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے تو زبانی یہ پتہ ہے. آپ مکہ سے نکلیں, مدینہ آئیں, مدینہ سے نکلیں, پھر مدینہ سے نکلیں تو بغداد تک بہت لمبا سفر ہے, نیئر اباؤٹ 3000 کلومیٹر میرے خیال میں. یہ بھی آپ کو 2800 یا 2800 3000 بہت لمبا فاصلہ ہے. اور بغداد سے تقریباً 60-70 کلومیٹر پہلے ایک طرف نجف آ جائے گا. اگر مدینہ سے آپ سفر کر رہے ہیں تو مدینہ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے یہ قریب ہیں, بغداد کے بالکل قریب ہیں نجف بھی اور کربلا بھی. آپ کربلا کا وہ دیکھ لیں, گوگل ارتھ کھولیں اور دیکھیں رستے میں آتے ہیں. اب ایک عالم دین ہے, اسے پتہ نہیں ہے. اسی طرح کی اور کچھ جھوٹی, جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ عمر جو 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرتا تھا. جھوٹ. عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت نہیں کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت جو تھی وہ تقریباً 60 سے 65 لاکھ سکر کلومیٹر ہے. حقیقت سچ یہ ہے. اب وہ عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں, دوسری طرف عمر رضی اللہ عنہ کے والد سے جھوٹ کہتے ہیں کہ عمر رضی آپ آج کا گوگل کھولیں, اسٹیٹسٹک دیکھیں, عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کہاں تھی؟ سعودی عرب پورے پہ تھی, یمن شمالی جنوبی پورے یمن پہ تھی, اسٹیٹ آف عمان, قطر, کویت, دبئی, یہ سارے عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں شامل تھے. مور دین ہاف آف ایران, ٹرکی, لبنان, جارڈن, موجودہ اسرائیل اور سینٹرل ایشیا تک, اس سارے ایریا کو آپ ناپیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تو صرف اکیلا, 23 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تو صرف اکیلا سعودی عرب ہے. اس پر عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی. 16 سے 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر صرف ایک ایران ہے. 4-5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر عراق ہے. 3 لاکھ سے اوپر اسٹیٹ آف عمان ہے. آج کی میں بات کر رہا ہوں. 3 لاکھ کے قریب شام ہے. 3 لاکھ سے اوپر جارڈن ہے. لبنان پر بھی ان کی حکومت تھی. اور یہ ٹرکی اور سینٹرل ایشیا کرے 70 لاکھ کے قریب 70 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی. اور یہ دیوبندی, یہ بریلوی کہنے والے, یہ طارق جمیل پر بھونکنے والے کتے, یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کے بھی نافرمان ہیں. ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں, جھوٹ کہتے ہیں. مسجدوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ دیکھنا تقریر کرے گا, کہے گا 22 لاکھ. ہم بھی عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, سب کو دیکھیں صحابہ کرام میں مت یہ ان کے مقام کا تعین. تو ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ ہم 2 ٹکے کے لوگ نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا کم سے کم غریب سے غریب درجے کا جو صحابی ہے, ہم ساری امت اکٹھے ہو کے اس کی جوتی برابر نہیں پہنچتے. اور میرے جیسا ایک کام سے آدمی, میرے پاکستانیوں, میرے بچوں, میرے نوجوانوں, سمجھو اس بات کو, میرے جیسا ایک آدمی, وہ یار سورج کو چراغ دکھانا بےغیرتی کی حد ہے. میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کردار کے بارے میں سوچوں, علی رضی اللہ عنہ کے کردار کے, اہل بیت کے حوالے سے سوچوں, حضرت حمزہ کے بارے میں سوچوں, ابو ذر غفاری کے بارے میں, ابو بلال حبشی رضی, حضرت حذیفہ, حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت سمیہ, یار ان کے کرداروں پر میں بات کروں, ان کی عظمت بیان کروں, ان کی عظمت کو سلوٹ کروں, مجھے یہ زہر دیتا ہے. اور میں ان کا کسی پر ناقص بن کے اگر بات کروں تو مجھ جیسا بغیرت آدمی کوئی دنیا میں ہے نہیں. جو بھی صحابہ اکرام کے حوالے سے ان کا ناقص بن کے بات کرے وہ بغیرت آدمی ہے. وہ شیعہ بریلوی دیوبندی جو بھی ہے وہ ہے بغیرت ہے. کہ اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی پڑھتے ہو اور میرے نبی کے ساتھیوں پر تنقید کرتے ہو. ایک طرف تمہارا دعویٰ ہے کہ تم عاشق رسول ہو, اور عاشق رسول ایسے ہو, عاشق رسول تم اب تک بن ہی نہیں سکتے جب تک نبی کے صحابہ کے جوتے نہیں اٹھاؤ گے, تم عاشق رسول نہیں بن سکتے. سچ یہ ہے. بہرحال طارق جمیل پر یہ جو بھونکنے والے کتے ہیں, یہ ولاگ تھوڑا لمبا ہو گیا ہے, اور لمبا اس وجہ سے ہوا ہے, یہ موضوع ہی ایسا تھا. جو دوست مجھے پیچھے سے بھی اس ولاگ کو مکمل آپ نے دیکھنا بھی ہے. اب میں بند کرتا ہوں. نیکسٹ ولاگ میں اس بات کا تذکرہ تو کرتا رہوں گا. اس ولاگ کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کو اگر میری بات پسند آئے تو آپ مجھے ضرور سبسکرائب بھی کریں اس چینل کو. کمنٹ ضرور, اگر آپ مجھ سے اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں ضرور رکھیے.
آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کومنٹس بھی کیا کریں، کیونکہ وقت کے یزیدوں فرعونوں نے یہ فائر وال لگا دی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ چینل پر کو نہ صرف سبسکرائب کریں، لائک کریں، بلکہ کومنٹ ضرور لکھا کریں۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، اور اپنے ایرانی بھائیوں کو آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ طارق جمیل صاحب کو لمبی زندگی دے، تو طارق جمیل کے حق میں آواز ضرور اٹھائیے گا۔ طارق جمیل کے خلاف یہ بھونکنے والے جو ہیں، انہیں آپ کتے کہہ سکتے ہیں، یہ کتے ہیں جو بھونکتے ہیں۔ حق کے خلاف بھونکنے والے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ وہ اقتدار کے لیے آئے ہیں، آپ یقین کریں خدا کی قسم وہ ہیں کتے ہیں، ان کی حیثیت کتوں جیسی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی آئیڈیالوجیکل جو پروٹیکشن ہے اس کے لیے آئے تھے، اقتدار کے لیے۔ اقتدار تو ان کی جوتی کے برابر، اقتدار کیا چیز ہے؟ وہ شہید ہو کر آج بھی زندہ ہیں، یزید حکومت کر کے بھی مر چکا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محفوظ و نگہباں ہو۔ طارق جمیل زندہ باد، ایران زندہ باد، خامنئی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔